سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا والا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. ان محافل کے سجانے کا، ان محافل میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی دیر انسان ان محافل میں رہے دنیا کے تصور سے کٹ جائے، دنیا کی باتوں سے اپنے ذہن کو خالی کر لے، فقط اللہ اور اس کے رسول کے تصور میں بیٹھے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، جہاں حضور کی نعت شریف سن کے جھومے اور دل میں عشق مصطفیٰ بڑھائے، وہیں کوئی ایسا سبق بھی لے کے جائے کہ زندگی حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزرے اور اپنا عقیدہ بھی مضبوط کر کے جائے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس پہ تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہوں گا. اس میں سب سے پہلا جو ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وہ اللہ سے ڈرنے کا ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر بات پہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا اللہ کا خوف ہے یا نہیں، ہم میں سے کون ہے جو کہے گا کہ نہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ معاذ اللہ. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، لیکن اس بات کو، اس دعوے کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر آج ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں ہمیں گناہ گار نہ کہیں. لوگوں نے کہہ بھی دیا، لوگ کیا بگاڑ لیں گے؟ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں. ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے سے پہلے آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو آسانی سے گناہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو اس گناہ سے رک جاتے ہیں. لیکن ایک بار بھی ہم اوپر نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے. لیکن اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو یہ دیکھے بغیر، اس کی پرواہ کیے بغیر، سوچے بھی بغیر گناہ کر رہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. تو بتائیے کیا عملی طور پہ یہ بات کرنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ وہ لوگوں سے تو ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو کوئی گناہ کرنے سے پہلے، کوئی نافرمانی کرنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور تصور کرو کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور، یہ دعویٰ تم عملی جامہ پہناؤ گے اس کو، تو شیطان تمہیں کبھی بہکا نہیں سکے گا. جب گناہ کا خیال آئے، جب شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے بتاؤ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور ہر وقت تمہارے اندر رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یقین کرو شیطان کی یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ تمہیں بہکا سکے. پھر اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو فوراً گناہ سے رک جاؤ گے، کیا سوچ کے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. پہلے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ڈرو اللہ سے، اور پھر اللہ تک رستہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچو، اللہ کو پالو. اور کیسے پالو؟ کیا گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے گا؟ کیا خالی 2 چلے کاٹ کے مل جائے گا؟ کیا خالی ایک تبلیغ کر کے مل جائے گا؟ کیا خالی ایک درس کی محفل میں بیٹھ کے مل جائے گا؟ نہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اہل سنت کا الحمدللہ کوئی عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا. اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ اللہ کے قرآن سے آیا ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان سے آیا ہے.
फरमाया वब्तगू इलैहि वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अब बात लोग कहते हैं अल्लाह की तरफ अल्लाह से मांगो, वही वसीला है, वही बात है। इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत ने कहा, अब ये आयत पढ़ो, मुझे बताओ क्या अल्लाह की तरफ अल्लाह को ही वसीला बना ले, क्या अल्लाह के लिए अल्लाह को ही वसीला बना ले, क्या अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह ही की सिफारिश हो, क्या अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह ही को वसीला बनाए? जब उसी को पाना है तो उसी के लिए उसको वसीला कैसे बनाए? आला हजरत ने कहा इस आयत से पता चला कि अल्लाह के लिए वसीला तलाश करना होगा, अल्लाह को पाने के लिए वसीला जरूरी होगा। और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए जितने वसीले हैं सबसे मजबूत और सबसे कवी वसीला रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस का वसीला है, रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस का वसीला है। हज़रत शेख क़ौसरी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि यहाँ वसीला उमूम के लिए है, वब्तगू इलैहिल वसीला, यहाँ वसीला उमूम के लिए है। इससे तवस्सुल बिल अमाल भी मुराद है और तवस्सुल बिल अशखास भी मुराद है। इससे मुराद यह है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए अमाल भी वसीला बन सकते हैं और शख्सियात भी वसीला बन सकती है। हजरत इमाम अलूसी रहमहुल्लाह, जिन्होंने तफसीर इमाम अलूसी तफसीर रुहुल मानी मशहूर तफसीर है जिनकी सब अहले इल्म से आगाह है, तफसीर इमाम अलूसी तफसीर रुहुल मानी में इस आयत की तफसीर में कहते हैं वब्तगू इलैहिल वसीला, वो कहते हैं कि तमाम दलाइल का मुशाहदा को पढ़ने के बाद, तमाम दलाइल के मुताले के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जैसे सहाबा रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात तैयबा में हुजूर का वसीला मांगते थे, वैसे ही आज हम भी रसूलुल्लाह का वसीला मांग सकते हैं। और इमाम अलूसी कहते हैं ये कहना एक शरीयत के मुताबिक है। ये सुनो, अपने अकीदा याद रखो, हम कोई भी दुआ मांगे तो हुजूर का वसीला अपनाते हैं ना, बात तो कहते नहीं ये वसीला क्या है। सुनिए, हमारे पास सिर्फ नारे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक एक अकीदे पे कुरान और हदीस के दलाइल का अंबार मौजूद है जो हमारे इल्म में होना चाहिए। इमाम अलूसी ने कहा जैसे अगर कोई हाथ उठाए और ये कहे कि या अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के वसीले से मुझ पे करम फरमा, जो ये जान के कहेगा कि खजानों का खालिक अल्लाह है और हकीकतन खजाने उसके बिलोंग करते हैं, तो ये जान के हुजूर का वसीला मांग के अल्लाह से अर्ज करेगा, ये शरीयत के खिलाफ नहीं है बल्कि ये ऐन कुरान की इस आयत के मुताबिक होगा। इसमें अगर थोड़ी सी तफसील की तरफ जाएं, मिसाल के तौर पे मेरे से किसी ने कहा भाई कि हम वसीला सिरे से मांगते ही नहीं, आपकी भरपूर तवज्जो इधर हो, आपको इंशाअल्लाह ये अकीदा दिल में बस जाएगा। कभी वसीला तो हम मानते ही नहीं, वसीला तो है ही नहीं, क़यामत के दिन कोई वसीला होगा ही नहीं। जिसको अल्लाह चाहेगा बख्श देगा, जिसको चाहेगा नहीं बख्शेगा, इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ उसकी मर्जी के दारो मदार पे है। लेकिन उनका ये कहने का मकसद यह था कि वसीला है ही नहीं, वसीला किसी चीज का क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है, तो फिर बताइए, ये तो क़यामत के दिन मीज़ान कायम होना है, उसमें एक तरफ नेकियां रखी जाएंगी, दूसरी तरफ आपके वालिद साहब तशरीफ फरमा होंगे। कहा नहीं नहीं, दूसरी तरफ गुनाह रखे जाएंगे। तो मैंने कहा मीज़ान का मतलब क्या है? माज़ अल्लाह, क्या फकत एक फसाना है? नहीं नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, ये तो कुरान और हदीस से साबित है, इसका तो इनकार इंसान को ईमान से फारिग कर देगा। तो बताओ उस मीज़ान का मतलब क्या है? कहा मीज़ान का मतलब यह है कि अमाल रखे जाएंगे। मैंने कहा उनका मकसद क्या है? कहा अमाल तोले जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहा नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाएंगे, गुनाह ज्यादा हुए तो जहन्नुम में जाएंगे। तो मैंने कहा फिर ये नेकियां वसीला बनी या नहीं बनी? कहा हाँ, ये तो बन गई। मैंने कहा तुम कहते हो कयामत के दिन वसीला होगा नहीं, हमें तो नजर आ रहा है ही सारी कहानी वसीले। नेकियां तो रखी जाएंगी, दूसरी तरफ गुनाह रखे जाएंगे। आपके अब्बा जान को और आपको तो मीज़ान पे नहीं बिठाया जाएगा। एक तरफ आपकी नेकियां होंगी, दूसरी तरफ आपके गुनाह होंगे। अगर नेकियां ज्यादा हो गई तो जन्नत में जाने का वसीला क्या बना? नेकियां बनी। अब तवज्जो से सुनना। उसने कहा हाँ ठीक है, तवस्सुल बिल अमाल तो समझ में आता है। तवस्सुल बिल अमाल से मुराद नेकियों का वसीला, और तवस्सुल बिल अशखास से मुराद अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का वसीला। कहा तवस्सुल बिल अमाल तो समझ आ गया, ठीक है, ये तस्वीरें न बनाएं, इस बात को दिल में बसाएं ताकि मेरा लोगों से राब्ता न मुनक़ते हो। कहा कि तवस्सुल बिल अमाल तो समझ में आ गया, तवस्सुल बिल अमाल है, लेकिन तवस्सुल बिल अशखास को हम नहीं मानते। तवस्सुल बिल अशखास, रसूलुल्लाह का जो तवस्सुल है ना, इसको हम नहीं मानते। नेकियों का तवस्सुल ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने कहा यहाँ तक आप समझ गए, आगे भी समझाते हैं। मैंने कहा मुझे ये बताओ, फराइज को छोड़ो, अगर कोई खाना इस तरह खाएगा कि रसूलुल्लाह ऐसे खाते थे,
کیا یہ عمل میزان پہ رکھا جائے گا؟ کہا بالکل سنت ہے، رکھا جائے گا۔ میں نے کہا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل بنے گا۔ میں نے کہا تو کوئی ناخن اس ترتیب سے کاٹے کہ رسول اللہ ایسے کاٹتے تھے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا سنت ہے، بالکل بنے گا، میزان پہ رکھا جائے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی جوتے اس ترتیب سے جھاڑ کے پہنے کہ رسول اللہ ایسے جوتے نالین جھاڑ کے پہنتے تھے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل بنے گا، کیونکہ سنت ہے اور میزان پہ رکھا جائے گا۔ تو میں نے کہا نادان، جس کی عطائے بخشش کا وسیلہ بن رہی ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہے؟ جس کی عطائے بخشش کرا رہی ہے، جس کی عطائے بخشش کا وسیلہ بن رہی ہے، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ ایک جن کو قطب مدینہ بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑی شخصیت، اللہ کے کامل ولی، اللہ کے کامل ولی، اور عقائد کا امام احمد رضا خان کے براہ راست فیض لینے والے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ، حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ آج بھی یہ جنت البقیع میں حضور کے قدموں میں ہے۔ حضرت ضیاء الدین مدنی کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میں عمل کا وسیلہ مانتا ہوں پر رسول اللہ کا وسیلہ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ، تم عمل کا وسیلہ مانتے ہو، رسول کا وسیلہ نہیں مانتے، بتاؤ کہ تمہارے اعمال میں تمہیں سب سے زیادہ ناز ہے تمہاری نمازوں پہ ہوگا؟ کہا بالکل۔ کہا کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تمہاری نماز مقبول ہے؟ سبحان اللہ، کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تمہاری نماز قبول ہے؟ کہا نہیں، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، حضرت ضیاء الدین مدنی سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں عمل کا وسیلہ مانتا ہوں لیکن رسول کا وسیلہ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تیرا روزہ مقبول ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، قبول کرے تو کرے، نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کہا تیرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تیرا حج قبول ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، گارنٹی تو کوئی نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس گارنٹی ہے کہ تیرا زکوٰۃ قبول ہے یا نہیں ہے؟ کہا نہیں، گارنٹی نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس گارنٹی ہے کہ تیری تہجد قبول ہے یا نہیں ہے؟ کہا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس گارنٹی ہے یا نہیں؟ تو مانتا ہے یا نہیں کہ رسول اللہ مقبول ہے؟ کہا ان کی مقبولیت کا انکار تو کفر ہے۔ کہا کہ جن کی مقبولیت میں یقین ہی نہیں اس کا وسیلہ اپنا رہے ہو، اور جس کی مقبولیت پہ ایمان رکھنا فرض ہے اس کے وسیلے سے کترا رہے ہو۔ کہا رسول کا وسیلہ مانگو، یہ وہ وسیلہ ہے جو رد ہوتا ہی نہیں، جو رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے قلم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے قلم اور دوبالا ہوگا۔ کہا ان کے وسیلے سے مانگتے ہو جن کا وسیلہ ایسا ہے جو مقبول ہی مقبول ہے۔ امام حاکم نقل کرتے ہیں، رسول اللہ کا وسیلہ، میں تھوڑی دیر بات کروں گا، آپ کی توجہ درکار ہے۔ رسول اللہ کا وسیلہ آج جائز ہے یا نہیں؟ تم یہ بات کرتے ہو، سنو، رسول اللہ کا وسیلہ تب بھی مانگا جاتا تھا جب حضور کا ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضور کا وسیلہ پہلے نبیوں نے بھی مانگا، پھر حضور کا وسیلہ اس وقت بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا، جو بخاری میں موجود ہے، جب حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا۔ حضرت ابو طالب کے ایمان یا عدم ایمان کی بات نہیں ہے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں ہو رہی تھی، رسول اللہ کو دیوار کعبہ سے لگایا اور کہا یا اللہ سونے چہرے والے جوان کے صدقے سے بارش دے دے۔ بخاری میں موجود ہے، اسی وقت مکہ میں بحران و رحمت شروع۔ رسول اللہ کا وسیلہ حضور کے میلاد سے پہلے بھی مانگا گیا، حضور کا وسیلہ حضور کی ولادت کے بعد اعلان نبوت سے پہلے بھی مانگا گیا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضور کا وسیلہ صحابہ نے بھی مانگا، حضور کا وسیلہ آج بھی مانگا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی اگر نام اور سکہ اور وسیلہ چلے گا نا تو میرے مصطفیٰ کا چلے گا۔ ان چاروں مناظر پہ ایک بات آپ کے آگے رکھوں گا۔ سب سے پہلے حضور کی ولادت سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ مانگا جاتا تھا، امام حاکم نے نقل کیا، اور جو تحقیق کرنے والے علماء ہیں انہوں نے کہا اس کے 72 حوالے موجود ہیں، 72 محدثین، 70 سے زیادہ محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب وہ معاملہ ہوا اس کے سبب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، سینکڑوں سال گزر گئے، توبہ کر رہے ہیں، وہاں سے پیغام رضا نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ حضرت آدم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ، میں تجھے جو سب سے آخری نبی ہے نا جنہوں نے میری اولاد میں آنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما لے۔ یہ عرض کرنا تھا کہ پیغام رضا آ گیا۔
اب یہاں میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو پہلے دن آدم علیہ السلام کو توفیق دیتا کہ وہ پہلے دن حضور کا وسیلہ مانتے اور بات بن جاتی. آپ نے فرمایا اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قیامت تک آنے والی اولاد آدم یہ سمجھ لے جب اللہ کے سچے رسول کی بات رسول اللہ کے وسیلے سے پوری ہو رہی ہے, رسول کے وسیلے کے بغیر پوری نہیں ہوئی, تو ہم کون ہوتے ہیں ایسے بات کرنے. سمجھ آئی؟ تو پہلے حضور کا سورہ بقرہ میں موجود ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام آپ کی ولادت سے پہلے جب یہود کفار کے خلاف برسر پیکار آتے تھے نا, وہ آپ کے وسیلے سے پتہ مانگتے تھے اور آپ کے وسیلے سے ہم ان کو پتہ عطا فرماتے تھے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے. اس کی تفسیر میں تفسیر الوسی میں امام تفسیر رول معنی میں امام الوسی کہتے ہیں, صاحب رول معنی امام الوسی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ تورات کو کھولتے تھے, وہ مقام نکالتے تھے جہاں رسول اللہ کا ذکر ہے, ادھر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے یا اللہ یہ نبی جس نے سب سے آخر میں آنا ہے, جس نے سب سے آخر میں آنا ہے, جو خاتم النبیین ہے, اس کا وسیلہ پیش کر کے ہم عرض کرتے ہیں تجھ سے کہ ہمیں کفار پہ پتہ عطا فرما. حضور کے وسیلے سے اللہ نے پتہ عطا فرماتا تھا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر میرے نبی کی ولادت سے پہلے یہودی میرے نبی کا وسیلہ مانگے, اللہ ان کو عطا فرماتا تھا, تو کیا وہ بدقسمت نہیں ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہے اور پھر رسول کا وسیلہ نہ مانگے؟ اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو, اس وسیلے سے کرم اور تمہارے حضور کے میلاد کے بعد بخاری میں حضرت ابو طالب کے یہ اشعار موجود ہیں. انہوں نے حضرت رسول اللہ کو دیوار کعبہ سے لگایا, بارش ہوئی اور انہوں نے اشعار کہے کہ یہ سونے چہرے والا جوان ہے جس کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے اور اس کے وسیلے سے اللہ ہم پہ بحران رحمت. ایک دفعہ حضور کی دعا سے بحران رحمت برسی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا کون ہے جو مجھے ابو طالب کے وہ اشعار سنائے گا؟ حضرت علی اٹھے اور حضرت ابو طالب کے یہ اشعار سنائے اور حضور نے دعا عطا. یہ تو ہو گیا میلاد سے پہلے اور میلاد کے بعد اعلان نبوت سے پہلے. میں بات کی اختتام کروں گا. حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی. نسائی میں تو موجود ہے حدیث صحیح حسن صحیح, یہ حدیث حسن کا درجہ رکھتی ہے. ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھیں زندگی اندھیر ہے, آنکھیں عطا فرمائیں. ان صحابہ کا عقیدہ تو دیکھو, صحابہ کا یہ عقیدہ تھا جو چاہیے ہوتا حضور سے جا کے مانگا تھا. حضور نے حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پہ لعاب لگا کے ٹھیک کر دی تھی. کیا مشکل تھا, حضور ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی. لیکن حضور قیامت تک آنے والے امتیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ مانگنا ہو تو کیسے مانگو. اب یہاں جو بیمار بیٹھا ہے نا وہ میری یہ بات سنے, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کچھ کر دوں گا, میں خود کو کچھ نہیں کر سکتا تو آپ کو کیا کروں گا, لیکن میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. میرے پاس جو سودا ہے یہ بڑا پکا سودا ہے, بڑا پکا سودا ہے, یہ سودا لے لو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو, گھر جاؤ. اب جو بیمار مجھے سن رہا ہے سنے گا یا بیٹھا ہے وہ بڑے غور سے یہ حدیث سنے. اس میں یہ نہیں کہ کچھ اور نہیں. صوفیاء کا کچھ قرآن پڑھ کے دم کرنا تو بہت اوپر ہے. اللہ کے ولیوں کی نظر میں اتنی برکت ہے کہ اللہ کا ولی کسی پہ نظر بھی ڈال دینا اس کا بھی کام بن جاتا ہے. لیکن یہ طریقہ وہ ہے جو حضور نے بتایا ہے. اس سے کوئی اہل سنت کے ان عقائد کا انکار نہ کرے کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے, ان کی دعا سے, ان کے پھوک کی برکت سے یا ان کی نظر کی برکت سے نہیں ملتا. ان کی میں نے کہا دعا اور قرآن پڑھ کے دم تو دور کی بات ہے, ان کی نظر سے ہی کام بن جاتا ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ہے جو رسول اللہ نے خود بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے کہا گھر جاؤ, گھر جا کے کیا کرو, 2 نفل پڑھو حاجت کے, اور وہ نفل پڑھ کے کیا کرو, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور ہاتھ پھیلا کے کیا الفاظ کہو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے. حضور نے بولا یہ کہو اور پھر جو مانگنا ہے مانگ لو, کہو کہ اللہ تمہیں بینائی عطا کرے, پھر دعا کر لو, بات ختم نہیں. حضور نے فرمایا پھر گھر میں بیٹھ کے مجھے مخاطب کرو.
سرکار آپ کے سامنے بیٹھا ہے، کہیں ابھی کہہ دو. نہیں، حضور نے فرمایا گھر جا کے مجھے مخاطب کرو. حضور بتانا چاہ رہے ہیں آج سے 1400 سال بعد لاہور میں میرا کوئی غریب امتی ہو، مدینہ پاک نہ آ سکے اور پریشان نہ ہو، جیسے میں مدینہ منورہ آنے والوں کی سنتا ہوں ویسے ہی گھر سے صدا لگانے والوں کی سنتا ہوں. گھر سے مجھے مخاطب کرو اور کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض کر دی ہے، اب آپ سفارش کریں. صحابہ کہتے ہیں وہ عربی گیا، وہ صحابی وہاں سے گیا، ابھی کچھ دیر گزری تھی، وہ مجلس میں واپس آیا، اللہ اس کو بینائی عطا کر چکا، اللہ اس کو بینائی عطا کر چکا تھا. پتہ چلا جب چاہیے ہو، جو چاہیے ہو، جیسے چاہیے ہو، جتنا چاہیے ہو، در در پہ نہ جانا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو. رسول اللہ کی طرف اشارہ کرنا، اپنے گھر بھی بیٹھ کے رسول اللہ کا قصد کرنا، اللہ سے جو حضور کا صدقہ مانگنا ہو مانگنا، حضور سے سفارش کی عرض کرنا، یہ یقین رکھ کے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو. صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقہ جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، کروں کیوں تجھ سے التجا میرے سرکار سنتے ہیں. اور تو اپنا کام کر باد صبا میرے سرکار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں، اور اس عقیدے سے کچھ بھی مانگو وہ تمہیں ثابت کرے گے. وہ سنتے بھی ہیں، وہ سفارش کرتے بھی ہیں، اور وہ رب کے خزانوں سے لے کے دیتے بھی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آستان اور یہین کا شریف. منگتے بنو تو صحیح، ذرا منگتے بن کے تو دیکھو، پھر خدا کی قسم بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محدثین مفسرین کہتے ہیں یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یہ آیت جو ہے بالخصوص وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ وسیلہ مصطفیٰ کی بڑی دلیل ہے. اس آیت کا ترجمہ آپ کے آگے عرض کرتا ہوں. اللہ کریم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب بھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اللہ کو ناراض کر بیٹھو، جاؤ کا اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو نا، جاؤ کا فاستغفر اللہ، رسول اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ. وہاں پہنچ کے کیا کرو، فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگو. یا اللہ جانوں پہ ظلم کیا، یا اللہ معافی چاہتے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، پہنچ گئے. وہاں جا کے بندہ کہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معافی مانگ لی، راضی ہو گیا یا اللہ تو؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اصل کہانی تے رہندی ہے، اصل بات تو آگے ہے. یا اللہ وہ کیا ہے کہا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اب رسول تمہاری سفارش کرے، ان رسول نو منا، اب رسول کو منا. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ حضور کی سفارش ڈلوانا ہے. اللہ فرما رہا ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے راضی مجھے کر رہا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، سفارش رسول کی کرا. جب رسول سفارش کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ کہا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر کیا ہونا ہے؟ پھر تو مجھے ضرور پاؤ گے توبہ کو قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. تفسیر میں تھوڑی سی اور بات کروں، یہاں تھک گئے ہیں. جو سننا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. میرا ایک بھی لفظ ضائع کرنے والا نہیں ہے، میں آگے پیچھے کی باتیں مارتا بھی نہیں ہوں، عین قرآن و حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ایک ایک جملہ دل میں اتارو. اب حضرت یہاں کہانی ہے ساری رسول کا دربار میں. اگر اللہ یہ فرماتا نا اس آیت میں اللہ نے اپنی مخلوق کو بتا دیا ہو اب کچھ نہیں ہے جب تک رسول کی مہر نہیں لگتی. حضرت جنید بغدادی نے ایسا نہیں کہہ دیا
کہ اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، ایک راستہ کھلا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ یہاں یہ فرماتا نا، اگر اللہ یہاں یہ فرماتا کہ میرے حبیب علیہ السلام جو آپ کی بارگاہ میں آ جائے اس کی سفارش کرو، تو پھر ہمیں رسول اللہ کے پاس جا کے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر رسول اللہ کو اللہ کا حکم تھا کہ اس کا کام کرو، سمجھ آئی؟ اس کا کام کرو، یہ رسول اللہ کو اللہ کا حکم تھا، پھر ہمیں کرنا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ہم جاتے اور حضور پابند ہوتے اللہ کا حکم کرو، حضور نے ہمارا کام کرنا تھا۔ اللہ نے ہمیں فرمایا تمہارا کام تب کروں گا جب رسول کہیں گے۔ رسول کو نہیں کہا کہ ان کا کام کرو، ہمیں کہا تمہارا کام تب کروں گا جب رسول کہیں گے۔ سمجھ آئی؟ دو باتیں ہیں، ایک طرف بادشاہ کہے کہ وزیر کہے گا تو میں وزیر کو کہہ دے اس کا کام کرو، تو پھر تو وزیر پابند ہے کام کرنے کا۔ اور اگر ایک طرف بادشاہ کہے وزیر کہے گا تو کام کروں گا، تو پھر کہانی وزیر کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو کام کرے چاہے تو نہ کرے، پھر وزیر کے ترلے کرنے پڑے گے، پھر وزیر کی چوٹیاں اٹھانی پڑے گی، پھر وزیر کا مگتا بننا پڑے گا۔ اللہ نے رسول کو نہیں کہا کہ جو آئے اس کا کام کرو، ہمیں کہا کام تب کروں گا جب واستغفر لهم الرسول، جب رسول کہے گے۔ پتہ چلا مدینہ چودھری بن کے نہیں، پیر بن کے نہیں، ملا بن کے نہیں، شیخ بن کے نہیں، وزیر بن کے نہیں، مدینہ کا کتا بن کے جانا ہوگا، رسول کا کتا بننا ہوگا، اپنی پگڑی کو مدینہ کی کان پر رکھنا ہوگا، پھر رسول سے منت کرنی ہوگی، رسول کے آگے جھولی پھیلانی ہوگی، رسول کے آگے فریاد کرنی پڑے گی، پھر رسول کے ہاتھ میں کہانی ہے، رسول نے ہاں کرتی تو خدا کی بھی ہاں ہوگی، رسول نے نہ کہا تو خدا کی بھی نہ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ کہا دنیا والوں اب ان کی ہاں میں میری ہاں ہے، ان کی نا میں میری نا ہے، میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، ان کی اطاعت میں میری اطاعت ہے۔ سبحان اللہ، وما رمیت اذ رمیت سبحان اللہ، لیکن اللہ رما، ان کے عمل میں میری رضا ہے، عمل ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کی بات میں میری بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں احمد رضا نے کہا کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نقشبندی بھی سورہ لے ہوتے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرم کر۔ اب اللہ جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے سارے اشعار اپنی مثال آپ ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ شعر بے نظیر بے مثال ہے۔ حضور کی بات ہو رہی تھی میرے اللہ فرمائے انتقال روا، حضور کی زبان کی بات ہوئی تو موضوع سے ہٹ کے بھی ایک شعر سن لو۔ حضور جب تشریف لائے نا تو فصاحت و بلاغت کا دور تھا، علم کا زبان کا بے عبور ہونے کا بڑا غرور ہوتا تھا۔ کام کے آگے یوں ہے تبے فصاحت رب کے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان، بڑا بڑا فصاحت بیٹھے ہیں میرے نبی کے آگے، کوئی جانے منہ میں زبان، بڑے بڑے ہمیں زبان ہے پر یہاں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں سبحان اللہ۔ جب حضور کا وسیلہ مانگو گے نا اللہ اتنا غنی کر دے گا، سبحان اللہ، اللہ اتنا غنی کر دے گا۔
اللہ اتنا غنی کر دے گا. میمن صاحب پڑھتے تھے نا مجھے کو دیکھو, میں بھی کہتا ہوں مجھے کو دیکھو, وہ بیٹا نبی نوازتے جا رہے ہیں. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا, نہ میرا کوئی ہے کام ایسا, تو وسیلہ مصطفیٰ اپناؤ گے نا تو اللہ اتنا غنی کر دے گا. دنیا بھر میں بڑے بڑے تاجداروں کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہو گے کرو مدحا اہل بہت بڑے ملک کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا, اعزازی طور پہ بلایا گیا تھا, اور میں نے کہا تھا کرو مدحا اہل رضا, او پڑے اس بلا میں نہیں بلا, میں گدھا یہ کتنا جھوم جھوم کے کہہ رہا ہے میں گدھا ہوں. میں کہتا ہے چھپاتا ہے کہ میں گدھا ہوں. یہ عجیب دربار ہے جس کا گدھا بادشاہوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے کہ میں پتہ کون ہوں. گدھا رسول کے دیوانوں سے لوگ پوچھتے ہیں تم پہ ایسا کیا ہے, بڑی بڑی حکومتیں تمہارے آگے سرنگو ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی حکومتیں تمہیں سلام کرتی ہیں, تمہارے پاس ایسا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں لگتا. حسد نہ کرو, ہماری صف میں آ جاؤ, تم بھی کہو گے اے دنیا والوں میں گدھا ہوں اپنے قریب کا, میں گدھا ہوں اپنے قریب کا, میرا دین پارا میں گدھا ہوں اپنے قریب کا. ایک بار کہہ کے دیکھو نا, میں گدھا ہوں اپنے قریب کا, میرا دل پارا میں گدھا ہوں اپنے قریب کا. یہ آیت وسیلہ مصطفیٰ کی بڑی دلیل ہے, بڑی دلیل ہے. آخری آیت اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, پہلی امتوں میں پتہ کیا ہوتا تھا, جب قومیں زیادہ گناہ کرتی تھی نا, گناہ قوموں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے, تو ان قوموں پہ اللہ کا فوراً عذاب آ جاتا تھا. کئی عذابوں کا قرآن میں بھی ذکر ہے. ہوا کا عذاب آ جاتا, زمین کو اٹھا کے پٹک دیا جاتا, پتھر برسا کرتے آسمان سے, آگ برسا کرتے انسان سے, نافرمان انسان کے بجائے بندر بن جایا کرتا, اس کے ماتھے پہ لکھا آ گیا کرتا کہ یہ منافق ہے. ایسا ہوتا تھا. لیکن جب رسول اللہ تشریف لائے, آج بتاؤ قوم میں کون سا ایسا عیب ہے جو نہیں ہے؟ بتاؤ کوئی ایسا گناہ یا عیب ہے جو ہم میں نہیں ہے, لیکن عذاب نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ بہت بڑی بڑی درگاہیں بن گئی ہیں, ہرگز نہیں. کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے پیر بیٹھے ہیں, ہرگز نہیں. کیا وجہ ہے؟ بڑی بڑی مسجدیں بن گئی ہیں, ہرگز نہیں. کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑی تبلیغیں ہو رہی ہیں, ہرگز نہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ زمین پہ مکہ ہے, ہرگز نہیں. ایک وجہ ہے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ فرماتا ہے حبیب اب یہ میری شان کے شایع نہیں ہے کہ آپ کو بھیجوں اور پھر عذاب بھی بھیجوں. اب جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں نہیں آئے گا. صدقے ماری جاؤ قبت خضرہ کے, اگر آج عذاب نہیں آتا نا تو کوئی اور وجہ نہیں. ایک وجہ ہے کہ قبت خضرہ کے اندر میرے آقا مارا ہے. اس آیت سے پہلے اللہ نے ذکر بھی کیا کہ کافروں نے کہا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب آ جائے.
یہ بھی موجود ہے کافروں نے کہا کہ دیوار کعبہ کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ ہم پہ عذاب بھیجے، خدا ہم پہ عذاب بھیجے۔ اللہ نے فرمایا اگر میرے حبیب نہ ہوتے نا تو یہ ابو جہل کی حرکت تھی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں اور میرے حبیب نہ ہوتے نا گویا کہ تینوں لگ پتا چلتا عذاب ہو گیا ہے۔ فاطمہ کا باپ نہ ہوتا نا دنیا میں تو لگ پتا چلتا تینوں عذاب کی لوگ کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے حبیب آ گیا۔ جب پیارے کو نہیں بھیجا جائے تو پھر عذاب نہیں بھیجا جاتا۔ اور میرے مصطفیٰ کے وسیلے کا انکار کرنے والا، اگر آج تم بندر نہیں بنتے گا، اگر آج تمہارے ماتھے پہ منافق نہیں لکھا آتا تو یہ وسیلہ ہے میرے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری شعر اور اس پہ بات ختم۔ آخری شعر اعلیٰ حضرت نے کہا چلو اور ڈیل کرتے ہیں، ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ کیا کہا ہے؟ ڈیل کر لیتے ہیں۔ تم حضور کا وسیلہ نہیں مانتے نا تو گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ صحیح، ادب نبی داخل عادت نہ صحیح۔ Go to hell۔ گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ صحیح، نہ صحیح، ادب نبی داخل عادت نہ صحیح، شیر مادر میں اسیروں کی نجابت نہ صحیح۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شیر مادر میں what can we do then؟ جب شیر مادر میں اسیروں کی نجابت نہ صحیح، پر ایک کام تو کرو، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، مجھے کلمہ پڑھانے کا بھی کلمہ اعتبار لے۔ اگر تینوں کلمہ پڑھایا ہے، اگر تینوں اللہ کو ملایا ہے تو جس نے بنایا تمہارے دادے نے نہیں اسلام کے سارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیوں ہوئے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی مجھے طبیعت لگ گئی ہے۔ ایک تو شعر اور پڑھ لے اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ان کا شہدا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا شہدا ہوں، مجھے کیا حرم و دہرے سے کہا، سبحان اللہ۔ ان کے صدقے میں پڑھانا کبھی غیر سے کہا، ان کے صدقے پڑھانا۔ جب رسول کا وسیلہ مانگو گے نا پھر تم کسی کے آگے دبے نہیں ہوگے۔ ان کے صدقے سے اللہ کی قسم یہ میری زندگی ہے، ان کے صدقے سے پڑھانا کسی غیر سے کہا، شک ہوئے تو کسی نے بھی پوچھ لو جا کے، ان کے صدقے سے پڑھانا کسی غیر سے کہا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا
مسلمان گیا. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ میری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے انشاءاللہ. یہ تو محافل ہوتی ہے نا, ایک سائڈ یار پیسے باز رہ بھی جان خیر ہے حضرت ایک منٹ چھوڑ. یہ تو محافل ہوتی ہے نا, یہ تو محافل ہوتی ہے, یہ جو محافل ہوتی ہے ان کا مقصد جو میں نے کہا نا شروع میں, ان کا دار و مدار تعداد پہ نہیں ہوتا. اور میرا مزاج بھی ایسا ہے, میں کوانٹٹی نہیں دیکھتا, کوالٹی دیکھتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں, نہیں مزہ آتا, لگتا ہے ایسی بیٹھے تو میں بھی پھر اپنی انرجی جو ہے وہ سیو رکھتا ہوں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے 4 بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ایسا سما بن جاتا ہے کیونکہ ہم تقریریں جو کرتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, اس کا فقط ایک مقصد ہوتا ہے رسول اللہ کی رضا, رسول اللہ کی رضا. ایک مجمع یہ چیزیں الحمدللہ جب ہوش بھی نہیں سنبھالی تھی تب سے اللہ نے بڑا کرم فرمایا, اور الحمدللہ ہمارا مقصد ہوتا ہے حضور کی رضا. تو بڑا مزہ آیا آپ کے پاس آیا. اللہ آپ کو جزا دے, اللہ تعالیٰ آپ کو خاص کرم فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. 4 فروری بروز جمعرات انشاءاللہ الرحمن آنے والی جو جمعرات ہے, یہ 22ویں شب ہے جمادی الثانی کی. اور پتہ ہے 22 جمادی الثانی کس کا یوم ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یوم صدیق اکبر ہے, تو انشاءاللہ صحابہ کے امام کا یوم ہے اور اولیاء کے امام کے مزار پہ منایا جائے. میرے خیال سے اولیاء کے امام پہ سب سمجھ گئے ہوں گے کون ہے. اولیاء کا امام کون ہے؟ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انشاءاللہ 4 فروری بروز جمعرات بعد نماز عشاء حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مبارک میں جو مسجد ہے اس میں انشاءاللہ عظیم الشان یوم صدیق اکبر منایا جائے گا نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ, جس کی صدارت انشاءاللہ میرے مرشد قریب فرمائیں گے. انشاءاللہ ایئر پہ براہ راست بھی ہوگا تو معروف ثنا خان حضرات بھی تشریف لائیں گے, اور پورے پاکستان سے بڑی خانقاہوں کے مقتدر انشاءاللہ مشائخ اعظام بھی تشریف لائیں گے. اور انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مبارکہ میں حضرت داتا صاحب کے دربار اقدس میں بیٹھ کے خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے انشاءاللہ. آپ سب نے وہاں آنا ہے. کیا حسین منظر ہوگا کہ مولا علی کے بیٹے کے دربار پہ حضرت ابوبکر کی شان بیان ہوگی انشاءاللہ. ایک دانت میں داتا صاحب کا دامن ہوگا, آل رسول کا دامن, اور دوسرے ہاتھ میں صدیق اکبر کا دامن ہوگا. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. میں بھی خطاب کے لیے حاضر ہوں گا. میرے مرشد قریب انشاءاللہ صدارت فرمائیں گے. میں آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں, خود بھی آئیے اور دیگر بھی حضرات کو اس محفل میں شرکت کی دعوت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنے فضل و کرم کے تمام دروازے کھول دیجیے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. یا اللہ یا کریم, ہم سب کو یہاں جمع ہونا, تیرا ذکر کرنا, تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا, یا اللہ یا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ کریم حضور علیہ السلام کے وسیلے پر قرآن و حدیث پہ درس ہوا. یا اللہ یا کریم حضور کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں, یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ کریم آج کے اس بیان کا آغاز اتق اللہ سے ہوا, تیرے خوف سے ہوا, تیرے خوف کی بات سے ہوا. یا اللہ کریم تو ہمیں اپنا خوف عطا فرما دے. یا اللہ یا کریم تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنے حبیب کی محبت عطا فرما, اس کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا کریم ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما, ہمارے سینے کو ایمان کے نور سے بھر ڈال. یا اللہ یا کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اہل سنت کے عقائد پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا کریم یہاں جتنے حاضر ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ یا کریم جو کوئی تکلیف لے کے اس محفل میں آیا, حضور علیہ السلام کا صدقہ اس کی تکلیف دور فرما دے. جو بیمار آئے ہیں, بیمار کربلا کا صدقہ ان کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ یا کریم ہم سب پہ اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کے تمام دروازے کھول ڈال. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.